نہیں تیرا نشے من قصر سلطان کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطان کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ٹیلنٹ پروگرام انصار ٹیلنٹ پروگرام میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے انصار ٹیلنٹ پروگرام کے مہمان خاص جناب عاصم مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے سرمایہ برادری جناب قاری محمد ابو سفیان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ان کو ویلکم کریں مالا پہنا کر۔ بہت شکریہ سر، پلیز ہیو اے سیٹ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جناب عاصم مختار صاحب محلہ پرانا باغ جنگ سٹی سے ان کا تعلق ہے۔ الحمدللہ ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت سارے سرٹیفکیٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ آئیے اب ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، اور جو انہوں نے سرٹیفکیٹ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے بہت سارے پروگراموں میں حاصل کیے ہیں، سپیچز مقابلے میں انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہماری برادری کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ سب سے پہلے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں، کچھ ان کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں ایک بار پھر ماسٹر محمد نوید ریاض صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام انصار ٹیلنٹ پروگرام کا جو آغاز کیا ہے، اس کی وساطت سے تمام برادری کے جو بھی فالورز ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، وہ ہماری برادری کا جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، جن سے وہ پہلے آگاہ نہیں تھے، انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کی وساطت سے وہ ہمارے ابھرتے ہوئے اور چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو جانیں گے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں عاصم مختار صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ سر، سب سے پہلے اپنے فیملی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ اعزاز اور اپنی تعلیم کا آغاز کیسے کیا، اور آپ کی ان کامیابی کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس حوصلہ افزائی اور اس کاوش کا مشکور ہوں جو ماسٹر نوید صاحب نے شروع کیا ہے، انصار ٹیلنٹ پروگرام۔ یہ ہمارے جیسے نوجوانوں کے لیے اور مزید جن کے اندر ٹیلنٹ ہے ان کے لیے ایک حوصلہ افزا پروگرام ہے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا، میرے والدین، جیسے کہ برادری میں کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، کسی کو نہیں پتہ ہوگا، وہ خود ان پڑھ ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ جو اس وقت کی جو ان کی مجبوریاں تھیں، لیکن ماشاءاللہ سے ہم جتنا ان کا شکر ادا کریں، جتنی ان کی ہم خدمت کریں وہ کم ہے۔ انہوں نے ہمیں بغیر کسی وسائل کے پڑھایا، محنت کی، ہمارے اوپر مزدوری کر کے پڑھایا۔ میری پڑھائی کا سفر کچھ ایسے ہی ہے، میں نے کبھی پڑھا، چھوڑ دیا، پڑھنا شروع کیا، پھر چھوڑ دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے آج اس مقام پہ ہوں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز پرائمری اسکول سے شروع کیا، 5 کلاسیں پڑھنے کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میرے والدین نے مجھے مدرسہ جامعہ محمودیہ گلشن جنگوی شہید میں داخل کروایا۔ وہاں پر میں نے قرآن مجید 4 سال کے عرصہ میں حفظ کیا، اور اس کے بعد میں گردان کرنے کے لیے اپنا جنگ سٹی میں گھر کے ساتھ مدرسہ بلال، وہاں سے میں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا، اور ماشاءاللہ سے اس میں نے ممتاز پوزیشن حاصل کی۔ اور اس کے بعد پھر مجھے سکول کی طرف بھیجا گیا۔ میرے والدین نے کہا کہ آپ کو سکول بھی پڑھنا چاہیے۔ جب میں سکول کی طرف گیا، میرے لیے ایک مشکل وقت تھا، کیونکہ میں 5 کلاسیں پڑھنے کے بعد تقریباً کوئی 6-7 سال کے گیپ کے بعد سکول میں گیا۔ اس ٹائم کی کتابیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی،
پڑھائی سمجھ نہیں آتی تھی. شروع کے 2-3 ماہ میں بڑا پریشان رہا، لیکن جیسے بولتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جس کے پیچھے کامیابی کا ہاتھ ہوتا ہے وہ ضرور آتا ہے. اسی طرح ہمارے ایک ٹیچر ہوئے، تبادلہ ہوا ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے علم میں اضافہ کرے. جناب محترم عبد الرحمن صاحب، جب انہوں نے ہمارا سیکشن سنبھالا، انہوں نے ایک ایسی ترتیب سے کلاس کو چلایا کہ جو نہایت کمزور ترین طلبہ بھی تھے ان کے اندر بھی ایک بہتری آنا شروع ہوئی. اور وہ بہتری اس طریقے سے آئی کہ وہ سیکشن جو اسکول کے زمانہ میں ایک مشہور ہوتا ہے کہ ایف سیکشن ہے جناب، اس میں تو نالائق پڑھتے ہیں، لیکن عبد الرحمن صاحب کی محنت سے کیڈٹ کلاس کے سیکشن کے بعد ایف سیکشن واحد سیکشن تھا جس میں 20 سے 25 لڑکوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی. زبردست. اور اس میں میرا 10واں نمبر تھا. وزیر اعلیٰ کی طرف سے اجالا پروگرام کے تحت سولر سسٹم مجھے انعام میں ملا. اس کے بعد اسی طرح میٹرک میں میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی. اس کے بعد اسی سکولی عرصہ میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ بہت سے بچے تقریری پروگرام میں حصہ لیتے ہیں اور پوزیشن بھی حاصل کرتے ہیں. میں نے جب یہ پروگرام دیکھا، میرے اندر جو چھپا ٹیلنٹ اللہ نے رکھا تھا وہ اجاگر ہوا. اور میں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اگر کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. میں نے وہاں سے اس چیز کو اپنایا اور اپنے اندر کے چھپے جو الفاظ مجھے نہیں معلوم تھے کہ میں ادا کر سکتا ہوں، ان کو دیکھنے سے وہ میرے اندر جذبہ پیدا ہوا. میں نے اپنے ٹیچر سے کہا، سر یہ جو مقابلے ہو رہے ہیں ان میں کیسے حصہ لیا جاتا ہے؟ انہوں نے مجھے بلایا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ ہے؟ میں نے انہیں بولا، سر آپ کو کون سا ٹیلنٹ چاہیے؟ یہ لڑکے جو ادا کر رہے ہیں، یہ جو پوزیشنیں حاصل کر کے آتے ہیں، مجھے امید ہے میرے اندر اس سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، کیونکہ یہ ٹیلنٹ مجھے وہ مدرسہ جامعہ محمودیہ گلشن جنگوی شہید وہاں سے ملا. اور جب میں وہاں سے نکلا تو اس مدرسہ نے میرے اندر یہ ٹیلنٹ بھر دیا تھا، لیکن مجھے موقع چاہیے تھا. وہ موقع مجھے سکول کے لیول پر جا کر ملا. میں نے اساتذہ کو اپنی تیاری اور اپنے ٹیلنٹ سے باور کرایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے، انہوں نے مجھے تقریریں لکھ کر دیں. انہوں نے مجھے سکول لیول پر، تحصیل لیول پر، پھر ضلع لیول پر اور پھر پنجاب لیول پر مقابلے کے لیے بھیجا. اور اللہ کے شکر سے، اللہ کی عنایت سے میں نے سکول لیول پر، تحصیل، ڈسٹرکٹ اور پھر پنجاب لیول تک مقابلہ جیتے گیا. تقریریں کی، لوگوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی اور میں اس مقام پہ پہنچا کہ سکول لیول پر میرے مقابلے میں اس ٹائم پہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو مجھے ٹکر دے سکتا. اس سب کے پیچھے میرے اندر جو یہ ٹیلنٹ اور جذبہ آیا، یہ میرے گلشن جنگوی شہید مولانا حق نواز جنگوی شہید کا وہ مدرسہ ہے جہاں پر میں 6 سال رہا، تعلیم حاصل کی، اور پھر میں اس سکول کی طرف آیا، دنیاوی تعلیم کی طرف آیا. اس کے بعد میں اسکالرشپ پر اسی تقریری مقابلہ جات اور سرٹیفکیٹ کی بنا پر پنجاب کالج میں داخلہ لیا. پنجاب کالج میں داخلہ میرا اسکالرشپ پہ ہوا کیونکہ وہاں پر فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اسکالرشپ کی وجہ سے
میرا 25,000 سالانہ پر پیکج بنا. میں نے وہاں پر انٹر کی تعلیم حاصل کی اور بوائز اور گرلز سیکشن میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا. کیونکہ فیس زیادہ تھی، میں نے اپنے تقریری مقابلہ جات کو ایک طرف کیا اور پڑھائی کو ایک طرف. پھر میں نے دیکھا کہ جہاں میرے والدین کا اتنا سرمایہ لگ رہا ہے، مجھے اس چیز پر زیادہ زور دینا چاہیے، زیادہ توجہ دینا چاہیے. اس لیے میں نے پنجاب کالج میں تقریری مقابلہ جات میں حصہ نہیں لیا اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی. لیکن جب میں نے انٹر کے بعد بی کام کرنے کے لیے، گریجویشن کے لیے گورنمنٹ کالج میں گیا، پھر میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میرا جو ٹیلنٹ ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے. 2 سال میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن پھر سے جب کالج کے بین الاقوامی جو یہ مقابلہ جات ہوتے ہیں، اس میں ایک کمپین چلی کہ سب لڑکے آئیں اور مقابلہ کریں، جو سب سے بیسٹ ہوگا وہ کالج کی نمائندگی کرے گا. پھر ایک مقابلہ منعقد ہوتا ہے جو کالج لیول پر ہوتا ہے، جس میں 20 سے 25 لڑکے ہوتے ہیں. سب اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں، سب سپیچز کرتے ہیں. لیکن اللہ کے شکر سے اور اللہ کے فضل سے میں ان 20-25 لڑکوں میں منتخب ہوا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں گورنمنٹ کالج آف کامرس جھنگ سے نمائندگی کروں، کہ یہ اس کالج سے یہ بچہ اس کالج کی نمائندگی کرے گا. پھر میں اس میں 2015 اور 16 کے سیشن میں جب تقریری مقابلہ جات کی طرف آیا، پھر میں نے ضلع لیول پر اور پنجاب لیول پر پھر سے پوزیشنز حاصل کی. ہر جگہ پہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سیاسی مداخلات ہوتی ہیں. ایک میرا مقابلہ بہت یادگار ہے. اس مقابلہ میں ہوا ایسے کہ آل پاکستان بین الکلیاتی مقابلہ تھا. پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں لاہور، بہاؤالدین زکریا، ملتان، اسلام آباد، پورے تقریباً جو مشہور کالج ہیں سب کے یعنی کہ مقابلہ جات کے لیے لڑکے آئے ہوئے تھے. میں نے اس میں اسلامی مذاکرہ میں حصہ لیا، اور اسلامی مذاکرہ میں حصہ لینے کے لیے مجھے جو تقریر تیار کرنے میں معاونت کی جناب پروفیسر حاجی محمد ریاض مرحوم، انہوں نے میری بہت معاونت کی. اس تقریر کے اندر انہوں نے جو مجھے مواد مہیا کیا وہ میری پوزیشن میں اس نے کلیدی کردار ادا کیا. ہوا ایسے اس مقابلہ میں بہت اچھی پوزیشن پہ جا رہا تھا. مجھے یہ امید تھی کہ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کروں گا. لیکن وہاں میں نے دیکھا، جیسا کہ ہمارے ملک میں عام ہے سیاسی مداخلت، وہاں پر ایک جج صاحب اور ان کی بیٹی، غالباً ان کی بیٹی تھی یا پتہ نہیں ان کی کوئی رشتہ دار تھی، ان کی مداخلت تھی. انہوں نے نتائج میں مداخلت کی. سب نے دیکھا کہ وہ جج صاحبان کے ساتھ بیٹھا جا کر اپنی مرضی کا رزلٹ تیار کروایا، جس کی وجہ سے میں فرسٹ پوزیشن سے محروم ہوا. اور مجھے دکھ بھی بہت ہوا کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہوئی تھی. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے وہ مجھ سے پوزیشن نہیں چھین سکتے تھے. انہوں نے مجھے اس میں سیکنڈ پوزیشن دی. اور اسی طرح یہ کارواں چلتا رہا. حاجی پروفیسر محمد ریاض صاحب مرحوم، انہوں نے پھر مجھے برادری میں متعارف کرایا. ان کے جو سالانہ مقابلہ جات ہوتے تھے انہوں نے مجھے اس میں مدعو کیا اور برادری کو دکھایا کہ یہ لڑکا ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. وہاں سے میں میری برادری کو پتہ لگا کہ ہاں یہ لڑکا تقریر کرتا ہے، اسپیچ کرتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے. وہاں سے مجھے جو عزت ملی اس کے پیچھے یقیناً حاجی ریاض مرحوم کا ہاتھ ہے. اور پھر اسی طرح یہ سفر چلتا رہا. میری پڑھائی مکمل ہوئی، اور جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی سکول لیول، کالج لیول پر تو یہ سلسلہ اختتام ہوا. لیکن برادری لیول پر جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے، میں اس کو ظاہر کرتا ہوں. زبردست. آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی عاصم صاحب نے اپنی ساری جو ابتدا سے لے کر
اپنی ایجوکیشن کے تمام سٹیجز کو کلیئر کیا اور انہوں نے کمپٹیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ کیسے کیسے مشکلات سے ہمکنار ہوتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچے. یہ بہت سارے سرٹیفکیٹس یہاں پر موجود ہیں. اس سے پہلے میں عاصم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کھڑے ہو کر, ہم لوگوں نے تو بہت ساری ان کی سپیچز سنی ہیں, وہ کوئی کسی بھی سپیچ کا کوئی حصہ 1 یا 2 منٹ کے اپنے ولولہ انگیز میں ذرا ہمیں ذرا روزے کی وجہ چلے کوئی بات نہیں, 1 آدھ منٹ کے لیے ذرا تھوڑا سا کوئی شعر پڑھ کر آپ ہمیں, تاکہ ہمارے سامعین کو کوئی میسیج دینا چاہیں, آپ ذرا اپنے تقریر کے انداز سے ذرا ہمیں نوازیں. مہربانی ہوگی. پتہ ہے روزہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک بار پھر ریکویسٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بھائی اظہر نے عرض کیا تقریر کے لیے 1-2 منٹ, لیکن میں ان سے معذرت چاہوں گا کیونکہ اس ٹائم روزے کی وجہ سے میرا گلا بالکل خشک ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے گلے میں خشکی بھی آئی ہوئی ہے, ہونٹوں پہ بھی خشکی آئی ہوئی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا میں ضرور اپنے بھائی کی جو فرمائش ہے وہ ضرور پوری کروں گا. ابھی کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, کیونکہ عاصم صاحب کے اندر الحمدللہ تعالیٰ نے بہت سارا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے. ان کا لب و لہجہ واقعی ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی حقیقت بیان کر رہے ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ نے بہت سارے سرٹیفکیٹس حاصل کی ہیں جو کہ ہمارے ٹیبل پر موجود ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا عاصم بھائی سے کہ وہ ہمارے سامعین کو بھی ایک باری باری دکھاتے رہے, اور یہ انہوں نے پہلا سرٹیفکیٹ ہے کہاں سے حاصل کیا اور کس کمپٹیشن سے حاصل کیا اور انہوں نے کون سی نمایاں پوزیشن حاصل کی. یہ ہمارا ایک ہوا تھا ٹریننگ پروگرام, ماشاءاللہ سے مجھے وہاں پہ بھی کافی پذیرائی ملی. پاکستان سیاسی نظام اور گورننس کا ڈھانچہ, یہاں پر میں نے اپنی سپیچ کی اور مجھے انہوں نے اعزازی طور پہ سرٹیفکیٹ دیا. یہ ہم نے کالج لیول پر کیا تھا. اور یہ ایک میرا سرٹیفکیٹ ہے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر کی طرف سے, انہوں نے ایک تقریری مقابلہ جات انعقاد کروایا اور اس میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی. اس میں میری کوئی تیاری بھی نہیں تھی, اس لیے اس میں ذرا پیچھے رہ گیا 3rd پوزیشن کے لیے. اور یہ میری سب سے بہترین, میں اگر کہنا چاہوں کہ سب سے بہترین میرے کیریئر کی یا میری زندگی کی سرٹیفکیٹ ہے تو وہ یہ ہے, کیونکہ یہ یہاں پر مجھے پتہ لگا کہ مقابلہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ لوگ آئے ہوئے تھے پورے پاکستان سے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل پاکستان انٹر کالجیٹ ڈکلومیشن کانٹیسٹ, اس میں نے 100 پوزیشن حاصل کی اور اس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہر سال مقابلہ جات ہوتے ہیں سپیچز کے, تو اس میں یہ اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب, یہ ان کی سائن کردہ سرٹیفکیٹ ہیں. یہ میں نے 2015 کے سیشن میں حاصل کی. اور یہ ایک اور ہے, یہ بھی اسی پروگرام کا ہے لیکن یہ نیکسٹ ایئر میں منعقد ہوا. یہ 2017 میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی. یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے, اس پہ بھی شہباز شریف صاحب کے سائن ہوئے ہیں. اور یہ میری زندگی کی سب سے بہترین, اگر میں کہوں کہ میری سند ہے, جس نے مجھے بتایا زندگی اور زندگی کے بارے میں باور کروایا, یہ میری حافظ قرآن مجید کی سند ہے. جو بھی تبدیلی اور کامیابیاں آئی یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد میری زندگی میں آئی ہیں. یہ ہمارے اسکول لیول کا ایک سرٹیفکیٹ ہے اسکاؤٹس کا. اسکاؤٹس کے لیے ہمیں مری لے کر گئے تھے, وہاں پہ ہم نے ٹریننگ کی تھی ریسکیو کی. یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں دیا گیا تھا. یہ بھی اس ٹائم کے گورنر تھے, پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا. سامعین, آپ نے دیکھا ہماری برادری کے چینل میں شامل جناب عاصم مختار صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. ان کے تمام آپ نے سرٹیفکیٹس دیکھے, یہ ان کی محنت اور لگن کا ثمر تھا. آئیے اب ہم ان سے اپنی برادری کے لیے اور آنے والے جو ہماری نسل ہے اس کے لیے کوئی یہ اپنا میسیج ہمیں کنوے کرنا چاہیں گے. ہم ضرور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کا میسیج ہم ضرور لینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ بھی محنت اور لگن سے کام کرے. جی عاصم صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اظہر بھائی, میرا جو مشاہدہ ہے نا, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ لازمی ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ انسان خود اپنے اندر اس کو تلاش کرے. تلاش کرنے کے بعد
जहाँ तक मुझे यानी कि मेरा ख्याल है उसमें है कि उसके पीछे किसी न किसी एक ऐसे इंसान का हाथ ज़रूर होता है जो उस टैलेंट को, छुपे हुए टैलेंट को उस पर ज़ाहिर करता है और ज़ाहिर करने के बाद उसको उस पर मेहनत करवाता है, फिर जाके उसे बावर होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो मेरी यही एक अपने आने वाली नस्ल के लिए यही पैगाम है कि हर इंसान अपने अंदर इस टैलेंट को ढूंढे कि वो आने वाले मुस्तकबिल में क्या कुछ कर सकता है। और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल 100% यकीन है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, वो सिर्फ उसको अपने अंदर तलाश करे और उसको लोगों को दिखाए। बहुत शुक्रिया, ये थे आसिम मुख्तार साहब, इन्होंने हमें अपने कीमती आरा से भी मुस्तफ़ीद किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद ये हमारी बिरादरी का नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है कि मेहनत से ही इंसान अपनी तरक्की को मंजिल पर कदम रख सकता है और उसको चुन सकता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब अंसार टैलेंट प्रोग्राम के बानी और चेयरमैन जनाब मास्टर नबी रियाज साहब, और यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे इस टैलेंट प्रोग्राम में मेहमान ग्रामी जनाब आसिम मुख्तार साहब को हदिया पेश करें अंसार टैलेंट प्रोग्राम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक अंसार मास्टर मोहम्मद नबी रियाज आपसे मुखातिब हूँ। हमने जो अंसार टैलेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसमें जो भरपूर साथ दे रहे हैं मेरा जनाब मोहतरम सेठ मोहम्मद अज़हर असलम साहब, मैं इनका निहायत ही दिल से बहुत मशहूर हूँ। और आज जो हमारे मेहमान थे, आज के जो हमारे अंसार टैलेंट थे, वो जनाब मोहम्मद आसिम मुख्तार साहब, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह जी ये हमारे साथ भरपूर ताउन भी करेंगे। और मैं आप बिरादरी तमाम से गुजारिश है मेरी कि आप मेरे भाई आसिम ने जो कुछ आप लोगों को बातें बताई हैं इन पर अमल करें। इंशाअल्लाह जी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप बहुत लोगों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जल्द आ रहे हैं और अभी हम जंग में हैं। जंग के बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद उल फितर के बाद तमाम शहरों का विज़िट करेंगे। और अभी हम अपने वो टैलेंटेड तलबा जो हमारे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में कंपटीशन में मुकाबला करके सर्टिफिकेट हासिल की, इसके अलावा भी बहुत सारी सनतें हासिल की, एजाज़ात भी हैं, वो तो हमने आपके सामने दिखा दिए हैं। और भी बहुत सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमारे वापडा में, हमारे आर्मी में, हमारे नेवी में और भी मुख्तलिफ़ शोबा जात में जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द हम आपको उनसे भी मुलाकात कराएंगे। वस्सलाम, आपका आमिर नसीर नमाज नबी रियाज साहब और मोहम्मद अज़हर साहब को इजाज़त दीजिए और आज के हमारे साहब को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।